السلام علیکم۔ لیکن چند چیزیں وضاحت طلب ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز کے اوقات اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بتائے ہیں وہ اس لیے نہیں بتائے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں اور ان کے درمیان ایک مناسب ٹائم ہونا چاہیے کہ جو وقفے کا ہو اور پھر نماز پڑھ لیں۔ نماز کے اوقات کا تعین اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا ہے کہ دن میں 5 جو بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، جن تبدیلیوں کے ساتھ جب ان کے اوقات میں انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کا اصل مقصد یعنی اللہ کو یاد کرنا زیادہ بہتر اور مؤثر طریقے سے ہوتا ہے۔ اس کا کوئی تعلق زمانے سے نہیں ہے۔ چاند کو دیکھنے کے بعد عید یا رمضان کا طے کرنا البتہ ایک مختلف مسئلہ ہے۔ وہاں واقعی یہ مجبوری تھی کہ چاند نظر ہی نہیں آتا تھا بعض اوقات، تو اس میں پھر کوئی اور طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ مان لیا جائے کہ 29ویں کو اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر چاند موجود نہیں ہے۔ آج جب کہ چاند کے موجود ہونے کا یقینی طور پر تعین ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے اب یہ ضد چھوڑ دینی چاہیے جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ ہم تو چاند دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے۔ یہ ہوئی ایک بات۔ دوسری بات یہ جان لیجئے کہ دین میں نماز پڑھنا ایک ذمہ داری ہے، وقت پر پڑھنا یہ ذمہ داری ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک دوسری ذمہ داری بھی ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں ان کو پورا کریں۔ اگر تو ہوتا کاروبار آپ کا اپنا اور اس میں آپ کو ہوتی سہولت اور اختیار، تو پھر تو میں آپ کو یہ کہتا کہ آپ لازماً فجر کی نماز چاہے صبح 2 بجے ہو یا 2:30 بجے ہو آپ پڑھیں، اور پھر سونے کا جو بھی بندوبست ہو سکتا ہے کریں۔ ابھی بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر اٹھ کر آپ دوبارہ سونے کا کوئی بندوبست کر سکتے ہیں، کوئی دوائی لے سکتے ہیں، تو یہی بہتر سلوشن ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر دفتر وقت پر جانا اور دفتر میں پوری یکسوئی کے ساتھ کام کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اس میں اگر نماز کی وجہ سے کمپرومائز کریں گے تو آپ اپنی ذمہ داری، اپنے وعدے کی خلاف ورزی کریں گے، اور ساتھ ساتھ دین بھی بدنام ہوگا۔ ظاہر ہے کہ غیر مسلم یہی کہیں گے کہ یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ سوئیں، پوری نیند پوری کریں، اور جب اٹھیں تو آپ فجر کی نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے صحیح وقت پر فجر کی نماز نہ پڑھنے پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ البتہ دل ہی دل میں آپ اس کو کمتر عمل سمجھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ کسی طرح سے آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ صبح اٹھ کے صحیح وقت پر نماز بھی پڑھیں اور اس کے بعد سو جائیں، اور دفتر کا کام بھی اس میں کوئی حرج نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور اپنی بیگم صاحبہ کو سمجھا دیں کہ وہ اس پر آپ کو تنگ نہ کریں، اس لیے کہ وہ اس بات پر پریشان ہیں کہ آپ صبح فجر کے لیے اٹھتے کیوں نہیں ہیں۔ انہیں اس پر زیادہ پریشان ہونا چاہیے کہ آپ دفتر جا کے اپنا کام صحیح طرح سے کیوں نہیں کرتے۔ تو اس لیے دین میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس رکھا ہے جس توازن کو ہمیں لازماً اختیار کرنا ہے، اور شریعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خود بیان فرمایا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔